السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور میرے چینل پہ آپ کا بہت بہت آنے کا شکریہ۔ صبح کے 7:30 ہونے والے ہیں، صبح کے 7:20 ہو چکے ہیں اور آفس جانے والے لوگ آفس چلے گئے اور میں بیٹھی ہوئی تھی اکیلی۔ اب میں نے کہا کہ ابھی دودھ والا بھی نہیں آیا تو مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب مجھے موت پڑی تھی کہ میں اٹھ کے اپنے لیے ناشتہ بنا لوں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے صبح صبح بالکل ناشتے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اتنی گرمی ہوتی ہے پھر بندہ کیا کرے کہ صبح صبح ناشتہ نہیں کر سکتا۔ فریج میں نے دیکھا کہ انگور پڑے ہوئے ہیں، پھر میں نے کہا یہ انگور کھا لیتی ہوں میں، یہ آپ لوگوں کو دیکھ لوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیارے کیوٹ انگور، میں نے کہا فی الحال گزارا کر لیتے ہیں انگوروں سے۔ اور آج کپڑے بھی دھونے ہیں، کافی کام ہے۔ اور اب میں یہ برتن باہر رکھوں کیونکہ آج کل چیونٹیاں کا بہت زیادہ موسم ہے اور وہ کہیں بھی آ جاتی ہیں اور بندے کو کاٹنے لگ جاتی ہیں، اس لیے۔ اور تھوڑا سا پانی بھی پی لیں، کہیں میں تھوڑی دیر سو گئی اور یہ نہ ہو کہ مجھے ہو جائے جی میرا گلا بند ہو جائے، اس لیے تو تھوڑا سا پانی آپ پی سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ میری تھوڑے سے دروازے کی آواز آتی ہے، ایسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ بند ہوتا ہے، اور کبھی ایسا موسم ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا ایسا موسم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایسے بند ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ ابھی تک مہندی نہیں اتری ہے، ایسے کی ایسی ہی لگی ہوئی ہے، تو یہ ایسے ایسے اترے گی۔ کوئی اسٹیل وول کے ساتھ ہاتھ دھونے پڑیں گے تبھی جا کے اترے گی، بہت پکی مہندی ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری آواز کبھی کیسے ہو جاتی ہے کبھی کیسی ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ کبھی میں جب بہت تھک جاتا ہے انسان تو ایڈٹ کرنا مشکل تھوڑا سا ہو جاتا ہے، تو پھر آواز تھوڑی دیر میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں تو۔ اور کبھی کبھی ساتھ میں ہی بول رہی ہوتی ہیں بالکل، اب جیسے ابھی ساتھ میں بول رہی ہوں تو اب میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کوئی مجھے کام نہیں مل رہا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کا دماغ کھا لوں تھوڑی دیر کے لیے، ٹر ٹر کر کے، پڑھ پڑھ کر کے۔ اور آپ لوگوں کو کیا میرا چینل اچھا نہیں لگتا جو سبسکرائب نہیں کرتے؟ بتائیں ذرا مجھے، بہت ہی عجیب لوگ ہیں آپ، ہے نا؟ ایسے نہیں کرتے ہوتے، کسی کو اپریشیٹ کرتے ہوتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہوتے ہیں، بات کرتے ہوتے ہیں، بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ ویڈیو صحیح نہیں بنا رہی، اچھی نہیں بنا رہی، آپ کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہے۔ ہاں، میں اتنا باہر نہیں جاتی ہوں کہ میں ہر وقت کہ باہر، اور میں اتنا باہر تو جاتی نہیں ہوں ہر وقت کہ میں باہر جاؤں، مجھے میں یہاں جا رہی ہوں، میں وہاں جا رہی ہوں، کہ میں زیادہ تر گھر میں ہی ہوتی ہوں، تو اسی لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے کہ میں آپ لوگوں سے باتیں کر سکوں، اور جو باتیں آپ لوگوں سے کر سکتی ہوں وہ کروں، مجھے بوریت نہ ہو اور میں ہر بات آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں۔ اور جیسے کہ ابھی میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے بول کے، باتیں کر کے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور میں پچھلے سال سے کچھ ٹائم سے میں بہت زیادہ بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ابھی مجھے کوئی 2 مہینے ہوئے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اور ہاسپٹل والوں نے بھی کہا ہے کہ باجی ہماری توبہ ہے، اب اللہ کے واسطے آپ ہاسپٹل میں نہ آئیں۔ کہ میں صبح ٹھیک ہوتی، رات کو بیمار، رات کو ٹھیک، صبح بیمار، اس طرح ہی میری کنڈیشن ہوتی۔ پھر اور مجھے لیور کا بھی مسئلہ ہے، تو میرا لیور کے جو تھی نا وینیں وہ بند تھی، تو بہت مجھے مسئلہ ہوا، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں بہت زیادہ بیمار رہی، پھر میرے مس کیریج ہوئے، اور بہت زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں بہت زیادہ دیکھی، تو اب جا کے میں کچھ ٹھیک ہوئی ہوں، ابھی جا کے میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی ہے۔ تو سب پھر بہت میرا خیال رکھتے ہیں، سب بہت پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ ٹھیک ہو، بھابھی، باجی، جو بھی، ماں باپ بھی، سب بھی رشتہ دار بہت ہی وہ خیال رکھتے ہیں کہ۔ اور میں نے کوئی اتنی دوائیاں کھائی ہیں، اتنی دوائیاں کھائی ہیں، میں اپنے بیڈ کا ایک سائڈ ٹیبل کھولوں تو اس میں بھی اتنی زیادہ میڈیسن ہے، دوسرا کھولوں تو اس میں بھی میڈیسن ہے، اور فائلز ہی فائلز، اور فائلز ہی فائل، ٹیسٹ ہی ٹیسٹ، اتنے کہ میں نے کبھی جب سے میری شادی سے پہلے کبھی میں نے ٹیسٹ نہیں کروائے تھے، کبھی بیمار ہوئی نہیں، نارمل بخار ہوا، کبھی کھانسی زکام ہوا تو وارن سے دوائی کھائی ٹھیک ہو گئے، اور
ایسے کوئی نظر ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایسے بیمار ہوگی، اتنی بیمار ہوئی کہ بندہ کہتا ہے کہ بس اس طرح ہو گئی تھی، میں کہتی کہ میں مر جاؤں، مجھے تو زندہ ہی نہیں رہنا، بس اتنی تنگ آ گئی تھی، ہر وقت ڈرپ پین لگنی اور انجیکشن لگنے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک دفعہ تو میں نے ہاسپٹل میں نے شور مچا دیا تھا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے نہیں زندہ رہنا ہے، میں تو بہت زیادہ بیمار ہوں۔ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان، رونے لگ گئے کہ ایسے مت کرو پلیز، آپ حوصلہ کرو، ہمت کرو، اللہ پاک سب بہتر کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک تو سب اچھا کرتے ہیں، سب بہت اچھا کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ بہت دعائیں تھیں، میرے ماں باپ کی دعائیں، میری ماموں ممانی، میرے سب کی بہت دعائیں، میرے بہن بھائی رو رو کے دعائیں کرتے، کیونکہ میں گھر میں سب سے بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی، اور مطلب چھوٹی ہوں، تو بہت زیادہ خیال کرتے میرا کہ یہ چھوٹی ہے، اس نے مطلب لاڈلی تھی، امی ابو کی بہت لاڈلی ہوں، سب کی لاڈلی ہوں۔ تو میرے جو ابو ہیں ماشاءاللہ سے وہ تقریباً 100 سال کے ہیں، پر بہت ایکٹیو ہیں، وہ بہت پرانے، مطلب وہ تب سے ان کے سامنے پاکستان بنا تھا، تو وہ تب سے اس ٹائم کی بھی باتیں بتاتی ہیں۔ کبھی جب میں بھارا کو جاؤں گی ان سے ملنے، تو میں آپ لوگوں سے ضرور ان کی بات کرواؤں گی، اور ان سے پرانے قصے کہانیاں میں آپ لوگوں کو سنواؤں گی، تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ میرے ابو جو ہیں وہ مطلب وہ میرے ابو بہت مجھ سے باتیں کرتے ہیں، بہت ہر بات شیئر کرتے ہیں مجھ سے۔ اور جب میں اپنے ابو کو ملنے جاتی ہوں، کیونکہ میرے ابو صرف 2 بھائی تھے، تو 3 بھائی تھے، تو وہ سب سے بڑے میرے ابو ہیں، تو اب دونوں بھائی اور ان کی ایک ہی بہن تھی، وہ بھی فوت ہوگی، اور ابو ابھی ماشاءاللہ سے حیات ہیں۔ تو ابو جو ہے نا، وہ پھر جب میں ان کے پاس جاتی ہوں تو مجھے کہتی ہیں او میری دھی آ گئی، او میری ماں آ گئی ہے، او میرا بھرا آ گیا ہے، او میری بہن آ گئی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ تو میری بہن بھی ہے، میرا بھرا ہی ہے، تے میری ماں بھی ہے، سب کچھ ہے، مطلب اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ باقی بھی بہن بھائی ہیں، پر وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اب دوسرے بہن بھائیوں نے سن لیا تو وہ جیلس ہو جائیں گے، مطلب وہ ہر دکھ سکھ مجھ سے کرتے ہیں، ہر اپنی سیکرٹ بات، ہر جو بھی بات، اور وہ اپنا حقہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے، ان کو اپنے حقے سے اتنا پیار ہے، کبھی بھی اپنا حقہ نہیں چھوڑتے۔ میں اپنے ابو کی پکچر شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ضرور، ابھی جب جاؤں گی تو ان سے لے آؤں گی، ویسے میرے پاس ہے پر حقے والی نہیں ہے جیسے وہ۔ تو میں کہتی ہوں جو بھی بہنیں ہیں بھائی ہیں، وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے، اور خاص طور پہ جس کو بھی سانس جس کا بند ہو رہا ہو، جس سے ایسے کھانا کھائے اور وامٹنگ آنے کا وہ ہو ایشو ہو، اور مطلب کیا نام ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بندے کو لیور کا ایشو ہو، تو آپ پلیز اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے چیک ضرور کروایا کریں، اور RFT LFT ضرور ٹیسٹ کروایا کریں۔ یہ بلڈ کے چھوٹے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا لیور کے جو ہے فنکشن وہ صحیح ہے نہیں صحیح، تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ جب آپ کو پتہ ہے میں 3 دن مجھے میڈیسن پہ رکھتے تھے، اور میں بالکل بھوکی رہتی تھی، بھوکی پیاسی رہتی تھی، مجھے کچھ بھی مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، تو ظاہر ہے میڈیسن پہ رہنا ہوتا، تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتی تھی، اور گھر میں بہت زیادہ مطلب پریشانی ہوتی تھی کہ گھر میں میرے علاوہ اور تو کوئی ہے نہیں، میرے ماموں ممانی جو میرے ساس سسر ہیں وہ اور میرے ہسبینڈ اور میرے دیور گھر میں بالکل اکیلے ہوتے تھے، تو اس لیے میرے ماموں ممانی بھی نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ اور پھر گھر میں ہوتا بھی کوئی نہیں تھا، پھر ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی تھی کہ یار عاشی نہیں ہے گھر میں، تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا ہوش، نہ کپڑے پہننے کا ہوش، کسی چیز کا بھی نہیں۔ حالانکہ ہمارا دوسرا گھر ہے، مطلب ہمارے دوسرے ماموں ممانی ہیں، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم انہیں بابا ماما کہتے ہیں۔ جب میں جیسے عید پہ ہم لوگ ادھر گئے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ بہت کرتے ہیں، مطلب وہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ جیسے میں بیمار تھی تو میرے لیے کھانا بنا کے ہاسپٹل سے بھیجنا، چیزیں بھیجنا، وہ بہن بھائی بھی میرے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت جیسے اپنی بہن ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، مطلب بھابھی بھی کہتے ہیں، پر بھابھی سے زیادہ وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن ہے، کیونکہ میں کزن بھی ہوں، پھپھو کی بیٹی بھی ہوں، اور یہ لوگ میرے ماموں کے بھی بچے ہیں، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کے اکیلا ہوتا ہے تو اسے بہت وہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ابھی جیسے کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں، تو مجھے بہت اکیلا فیل ہوتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے مجھے۔ تو اب جن کے نہیں ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ان سب کو بھی دے اور ہمیں بھی دے،
ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے یا ڈاکٹرس نے کچھ کہا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اولاد نہیں دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ویسے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں بیمار تھی تو اس ٹائم بہت ہوتا تھا، میرے 2 مس کیریجز ہو گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ہاتھ سے چیز چلی جاتی ہے نا جب، تو بہت دکھ ہوتا ہے. تو اللہ پاک ان سب کو اولاد سے نوازے جن کے پاس نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے اللہ پاک ان سب کو صحت مند اور تندرست اولاد دے، اور وہ اپنی اولاد کا بہت خیال رکھیں. جیسے کہ اب جن کی اولاد ہے وہ تو بہت خیال رکھتے ہوں گے اپنی اولاد کا، اور بہت پیار کرتے ہوں گے، بہت خیال رکھتے ہوں گے. اور جیسے کہ میرے بھانجے ہیں، میری بھتیجے ہیں، تو ہم لوگ بھی، میں ان سے ملتی ہوں، مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں. چھوٹے بچے ہوتے ہی پیار کے لائق ہیں، بڑے بچے بھی ماشاء اللہ سے پیار کے لائق ہوتے ہیں. اور آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. اگر آپ لوگوں نے باقی کی کہانی سننی ہے، باقی کی اسٹوری سننی ہے تو ضرور، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر آگے بھی میں آپ کو اپنی ساری اسٹوری سناؤں گی کہ میرے ساتھ اور کیا ہوا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہے، اور میں نے کیسے ہمت سے کام لیا، اور میں بالکل روتی نہیں تھی. اور میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ رو لیا کرو، ہلکا کر لیا کرو دل میں، مطلب بہت ہمت والی ہوں میں، کسی کے سامنے مجھے رونا نہیں آتا. تو مطلب بہت زیادہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے، شکر ہے اللہ پاک نے مجھے دوبارہ نئی زندگی دی ہے. اور بہت الحمدللہ بہت شکر ہے اس ذات کا. جب وہ بچانے لگتا ہے نا تو ایک دم سے ہی ایسے دودھ میں سے مکھی کی طرح انسان کو باہر نکال دیتا ہے. تو آپ لوگ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ پاک آپ لوگ جتنے بھی جس کے بہن بھائی ماں باپ جو بھی کوئی بیمار ہے، اللہ پاک اسے جلد سے صحت عطا فرمائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. اور باقی کی اسٹوری پھر کسی دن سناؤں گی. آج میں نے آپ لوگوں کا بہت دماغ کھا لیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پلیز پلیز پلیز. اللہ حافظ.